السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبر کے متعلق آج بات ہوگی۔ صبر جو ہے مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور صبر کی بھی کئی قسمیں ہیں، اگر آپ پوری ویڈیو سنیں گے تو اس کی قسمیں بھی پتہ چلے گی، اور صبر کے کس طرح کیا جائے وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا۔ نمبر 1، پہلی قسم جو ہے صبر کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا۔ نمبر 2، حرام چیزوں سے رک جانا۔ اور نمبر 3، تکالیف پر صبر کرنا۔ نمبر 4، صدمے پر صبر کرنا وغیرہ۔ 4 قسمیں ہوئی۔ ان 4 قسموں میں اس کی تھوڑی وضاحت لکھی گئی۔ جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کے اندر محو رہتا ہے، اور اسے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 300 ایسے درجے عطا فرمائے گا جس کا ہر درجے کا جو فاصلہ ہوگا زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا کے برابر ہوگا۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 600 درجات عطا فرمائے گا، جن میں ہر درجے کا فاصلہ 7 آسمان سے 7 زمینوں کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ اور جو مصائب پر صبر کرے اسے 700 درجات اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور ہر درجے کا فاصلہ زمین کی تحت سرا سے عرش اولی تک کا ہوگا۔ یہ تو ہو گیا اس کا ثواب جس نے صبر کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا اس کے ساتھ حکایت لگائی، کہا کہ سمجھانے کے لیے حکایت بھی سمجھ لو کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام جب یہود کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے، کہیں رو پوش ہو جائیں، چھپ جائیں، تو یہود ان کے پیچھے بھاگے، تو آپ نے قریب ایک درخت دیکھا، درخت سے کہا کہ مجھے پناہ دے۔ درخت چر گیا، آپ درخت کے اندر داخل ہوئے، درخت جڑ گیا۔ جیسے درخت جڑا تو وہ یہود ان کے جو پیچھے تھے وہ آن پہنچے، تو شیطان نے انہیں ساری بات بتا دی کہ اس درخت میں وہ روپوش ہو گئے ہیں، چھپ گئے ہیں۔ تو پھر شیطان نے انہیں تجویز دی کہ اس درخت کو چیر دیا جائے تو وہ بھی چر جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ وہ صرف اس لیے ہوا کہ زکریا علیہ السلام نے اللہ کے سوا غیر مخلوق سے پناہ مانگی تو انہیں یہ سزا ملی۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میرا بندہ مصائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے، میں اسے مانگنے سے پہلے عطا کر دیتا ہوں اور اس کی دعا کو مقبول کر لیتا ہوں۔ اور جو بندہ مصائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے، میں اس پر آسمانوں کے سارے دروازے ہی بند کر دیتا ہوں۔ اور اس کے بارے میں آگے جو وضاحت کر کے لکھا، کہا کہ جب آری زکریا علیہ السلام کے یہاں سر کے اوپر آئی نا، دماغ کے اوپر، تو حضرت زکریا نے آہ کی
تو ارشاد الہی ہوا، اے زکریا مصائب پر صبر تو نے نہیں کیا، اب جو فریاد کرتے ہو اگر دوبارہ منہ کھولا تو تمہارا نام صابرین کے دفتر میں سے نکال دیا جائے گا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا اور چر کر دو ٹکڑے ہو گئے، پھر اف تک بھی نہ کی۔ اب آپ اس بات کے اوپر غور و فکر کریے گا کہ انبیاء اور اولیاء کے اوپر امتحان آتے تھے، جنہوں نے صبر کیا وہ اجر پا گئے، جنہوں نے صبر نہیں کیا تو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو یہ حکایت ہے اس کے اوپر غور و تدبر کر کے دیکھیے۔ اور کہا کہ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ ہر معاملے کے اندر صبر سے کام لے، جلد بازی نہ کرے، حرف شکوہ اپنی زبان کے اوپر نہ لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ جب ہم ان کا رزق تھوڑا کم کرتے ہیں یا کوئی مشکل آ جاتی ہے انسان کو، تو وہ اپنی زبان کو فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، وہ کہتا ہے کہ میں تو برباد ہو گیا، میں رسوا ہو گیا، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، اس طرح کے زبان کے اوپر شکوے لاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ تو ایک آزمائش تھی، ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ تیرے اندر صبر کتنا ہے، تیرا اندر کی جو محبت ہے سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ تو نے صبر کر کے مقام حاصل کرنا تھا، بجائے صبر کے تو نے اپنی زبان کے اوپر شکوے شروع کر دیے، رب کے اللہ تعالیٰ کی ذات کے تو نے گلے شکوے شروع کر دیے، کہا کہ میرے رب نے مجھے رسوا کر دیا، مجھے ذلیل کر دیا، مجھے بے عزت کر دیا، میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا تنگ دست ہوں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو نے اپنی زبان کے اوپر شکوے شروع کر دیا، بجائے اگر تو اس کے اوپر صبر کرتا تو تجھے اجر دیا جاتا، اجر کے بجائے اب تجھے وہ جو ہے عذاب اپنے اوپر تو نے لاگو کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ہر مصائب کے اوپر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے صبر کیا قیامت کو ان کے لیے اجر ہے، جنہوں نے صبر کیا دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے صبر کا اجر بھی دیا، اور جنہوں نے صبر کیا اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صابرین کے دفتروں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔